नाज़रीन जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान इसराइल अमेरिका वॉर किसी न किसी तरीके किसी न किसी शेप एंड फॉर्म में इस वक्त पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है, और इस जंग को डीएस्केलेट कराने के लिए पाकिस्तान का रोल है, वो सेंट्रल रोल है मीडिएशन में, डीएस्केलेशन में, बैक चैनल डिप्लोमेसी में, और इस मामले को एक सस्टेनेबल पीस की तरफ लेके जाने के लिए न सिर्फ पूरे ख़ित्ते को बल्कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में उनको मिटिगेट करने के लिए, इस जंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पिछले तकरीबन 5 दिनों से भारत के अंदर से बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। स्पेशली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी ये ट्वीट उसका आपके सामने चल रहा है। इसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोई मिस एडवेंचर्स कोट अन कोट प्लान कर सकता है और उसका जवाब जो है भारत बहुत जारहाना देगा। ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, इसको ज़ाहिर आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। इंडियन पॉलिटिशियंस की जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या वो सिर्फ पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट्स हैं? क्या ग्राउंड के ऊपर इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, और लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम क्या है? क्यों इंडियन पॉलिटिशियंस इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? इन तमाम सवालों का अहाता करेगी ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने थ्रेट किया है, इस स्टेटमेंट को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इससे पहले एक और स्टेटमेंट भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर का था, जयशंकर का, जो कि इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट था, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत के फॉरेन ऑफिस का मजाक बना, और भारत के अंदर भी जो पब्लिक है उसने बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट शो की जयशंकर की स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम वो जो छोटा सा एक श्रिंक होता हुआ कल्ट है नरेंद्र मोदी का, भारतीयों ने जयशंकर की इस स्टेटमेंट को लार्जली रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा ये भारत का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है, अगर आप इन दो स्टेटमेंट्स को देखें, राजनाथ सिंह को और जयशंकर को, तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिर रही है। भारत का नरेंद्र मोदी अपनी लेजिटिमेसी जो है या अपनी पॉपुलैरिटी को सिर्फ और सिर्फ अपने फॉरेन पॉलिसी जो गिमिक्स हैं उनके थ्रू बढ़ाता था, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो इन्होंने किसी किस्म का कोई काम किया नहीं। भारत की इकॉनमी जो है, आप कांग्रेस की अगर जो रिपोर्ट्स उन्होंने रिसेंटली पिछले 6 महीनों में अपनी पार्लियामेंट में सबमिट कराई हैं तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिकली किस तरीके से भारत जो है वो डिटीरियोरेट होता चला जा रहा है। भारत के अंदर जो सोशल कोहेशन था, इनका आपस में जो मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रह के इन्होंने एक आर्टिफिशियल ऑर्डर क्रिएट बहरहाल किया हुआ था कि हम इकट्ठे हैं, और एक इंडियन जो यूनियन है उसका एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ था। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो कॉन्सेप्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, हर माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तमाम माइनॉरिटीज़ इस वक्त नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन जो है वो भी सामने आ रही है। अभी रिसेंटली पिछले 1.5 महीने में जब ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से भारत बिल्कुल साइडलाइन के ऊपर है, कहीं पे भी भारत जो है आपको नज़र नहीं आ रहा। और ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भारत के अंदर भी हो रहा है। भारतीय पब्लिक ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएशंस को लीड कर रहा है और भारत जो है बिल्कुल एक बैकग्राउंड के अंदर चला गया। तो ये सारा प्रेशर एक तो इनके ऊपर माउंट हो रहा है। हिस्टोरिकली आरएसएस, बीजेपी के ऊपर जब भी इंटरनल प्रेशर आया है, जब भी इनको अपनी इंटरनल ऑडियंस को पैसिफाई, सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ी, जब भी इनको ये नीड फील हुई है कि इन्होंने अपनी इंटरनल जो पब्लिक है, ऑडियंस है, उसके पॉपुलर नैरेटिव जो है वो गेन करना है, अपनी उसकी पॉपुलर सपोर्ट गेन करनी है, हिस्टोरिकली ये बात सामने आई है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके का कोई इंडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। तो एक तो इसका एस्पेक्ट ये है, ये जो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है वो डिफ्लेक्ट करने के लिए है, जो भारत के अंदर इस वक्त क्रिटिसिज्म और बहुत सख्त एक वेव है एंटी मोदी सेंटिमेंट की, उसको पैसिफाई करने के लिए इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा, आप इसका एक लार्जर जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। ये स्टेटमेंट आइसोलेशन में, जैसा मैंने कहा, एग्जिस्ट नहीं करता। एक राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट, उससे पहले जयशंकर की स्टेटमेंट, लेकिन उसके दरमियान में कुछ इवेंट्स हुए हैं। मोदी का जो गोदी मीडिया है, जो प्रोपेगेंडिस्ट्स इंडियन मीडिया पे बैठ के नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा फर्दर करते हैं, वहाँ पे पिछले कुछ तकरीबन 48 से 72 घंटों के दरमियान में उन्होंने ये रिपोर्टिंग करने की भी कोशिश की है कि भारत जो है वो पंजाब, इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो पंजाब के करीब गांव हैं, उनको, इंडियन पंजाब के जो गांव हैं उनको खाली करवा रहे हैं।
ظاہر ہے یہ جب آپ گاؤں کو جو دیہی آبادی کو اس طریقے سے بارڈرنگ ایریا سے خالی کرواتے ہیں تو یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ پوسچرنگ کر رہے ہیں یا آپ اٹیک پلان کر رہے ہیں. اب ناؤ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقع میں وہ گاؤں خالی ہو رہے ہیں یا نہیں، اس بارے میں کوئی اوتھینٹک ثبوت بھارتی میڈیا نے نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ وہاں سے بارڈرز کو خالی کروا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اٹس اے فیک نیوز، سنسیشنلائز کرنے کے لیے چیزوں کو انہوں نے یہ خبر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک انڈین آرمی جب بھی اٹیک پلان کر رہی ہوتی ہے یا جب بھی یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، بھارت کے اندر بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی میسو اٹیک پلان کر رہے ہیں کسی ملک کے خلاف، تو ایک پریسیڈنس ہے کہ ان کے جو ملٹری ہیڈز ہوتے ہیں، ایئر فورس چیف، آرمی چیف، وہ ڈفرینٹ مندروں میں جاتے ہیں اور وہ مندروں کو بہت زیادہ آپٹیکلی بہت زیادہ کور کیا جاتا ہے، میڈیا کوریج بہت زیادہ ان وزٹس کو ملتی ہے، اور اس میں اپیرنٹلی وہ دے گو فار پریئرس کہ ہم اس ملک پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کی جائے. سو ابھی انہیں 72 گھنٹوں کے اندر بھارت کے آرمی چیف اور ایئر فورس چیف انہوں نے یہ دوبارہ سے یہ آپٹکس جو ہے یہ کیے ہیں، مندروں میں گئے ہیں اور یہ سارا ایک اگین ایک سٹل میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں that they are planning something. پھر اس کے علاوہ راجستھان کے بارڈر ایریاز میں انہوں نے انہی 72 گھنٹوں کے اندر بہت سارے الارمز جو ہیں، وہ وار الارمز جو ہوتے ہیں، وہ انہوں نے چلائے ہیں اگین پورے علاقے کے اندر ایک فرینزی کریٹ کرنے کے لیے کہ جنگ ہو سکتی ہے اور یہ سارا کچھ. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن ٹو یو. جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنا ڈپلومیٹک ویٹ، جس طرح رائزنگ لائن 1 میں پاکستان نے اپنے ویٹ کو اپلائی کر کے ڈی ایسکلیشن کروائی، اسرائیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دوبارہ سے جو اب یہ دوسرا ایران کے خلاف آپریشن پلان کر رہے ہیں، پاکستان اس میں اپنا ڈپلومیٹک رول پلے کر سکے. انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے پاکستان کی انہوں نے، کیونکہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اس کانفلکٹ میں آنے سے روکنا تھا، تو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ افغان طالبان والا جو معاملہ، ایک تو افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے کہ پاکستان جو ہے میڈیشن کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو اس کو ڈی ایسکلیٹ کروا سکے. سو انہوں نے افغانستان والا جو فرنٹ ہے، اپنی جو ماسٹر پراکسی افغانستان کے اندر موجود ہے افغان طالبان، ان کا استعمال کیا کہ ایران پہ حملہ کرنے سے 2 دن پہلے جو افغان طالبان انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے حملے کی وجہ سے مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کے اندر اپنا کوئی ڈپلومیٹک رول پلے نہیں کر سکے گا. پاکستان نے افغانستان کے اندر گئے، وی کیریڈ آؤٹ کاؤنٹر سینچری آپریشنز، وی ہٹ ان سائڈ افغانستان، اور پھر اس کے بعد ہم نے لیڈ بھی کر رہے ہیں اس وقت جو میڈیشن ایفرٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کو. سو اب کیونکہ وہ میڈیشن کی جو ایفرٹس ہیں وہ فائنل سٹیج پہ پہنچتی چلی جا رہی ہیں اور سینٹر کے اوپر پاکستان ہے، تو ایک یہ ایسپیکٹ بھی ہے کہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کرنا ان میڈیشن سے، اس کے لیے بھارت اور بھارتی جو نریندر مودی ہے وہ ایک بڑا یوزفل ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. سو جہاں تک ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر سندور 2 کرنے کی بات ہے، آئی تھنک ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ہوئی ہے مئی کے اندر، اس کے بعد سے جس طریقے سے بھارت کی فارن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، ڈیفنس پالیسی، ہر چیز کا شرازہ بکھر گیا ہے، تو یہ 100 دفعہ سوچیں گے پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. لیکن یہ دس از ریالٹی کہ یہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر ایک سچویشن یا ایک فرینزی یا ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کو اسرائیل کے بچاؤ کے لیے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اور بھی ہے کہ نریندر مودی جب یہ جنگ ہوئی ہے، اسرائیل نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اس سے 2 دن پہلے بھارت کا پرائم منسٹر نریندر مودی واز ان تل اویو. اور آخر پہ جنگ آپ نے جب اتنی بڑی پلان کی ہو تو اس وقت آپ آخری جن ورلڈ لیڈر سے مل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ آپریشنل ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں. تو جب نریندر مودی وہاں پہ موجود تھا تو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان کا جو اٹیک ہے وہ بھی ڈسکس لازمی بات ہے کیا گیا ہوگا، کیونکہ اسی کے بعد اٹیک کیا افغان طالبان نے. اس کے ساتھ ساتھ جو چابہار پورٹ اور یہ سارا ایریا جہاں جہاں مسلم ورلڈ میں بھارت کی انگریس تھی، وہاں پہ آپریشنل ڈیٹیلز
جو ہیں اس کا بھی ایک بات ہوئی کہ یہ جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں کہ کون سا ویسل کہاں پہ جا رہا ہے، ایران کی نیوی کہاں پہ اسٹیشنڈ ہے، کس کو اسرائیل ٹارگٹ کر سکتا ہے، ہٹ کر سکتا ہے، وہ ساری معاملات بھی نریندر مودی وار ٹائم میں شیئر کرے گا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اور ملٹری کے ساتھ۔ اور تیسرا اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ اگر پاکستان میڈیشن کے لیے یا اپنا ڈپلومیٹک ویٹ پٹ کرتا ہے مسلم ورلڈ یا پیس وہ فورسز آف پیس کے حق میں، تو بھارت کے تھرو اس کو ڈسٹریکٹ کیا جائے گا۔ نا اسرائیلیز ان کو تو لگتا یہی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ باقی ساری جو دنیا ہے وہ ان کو سرو کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ان کے باقاعدہ طور کے اوپر پولیٹیشینز کی سٹیٹمنٹس بھی اس طرح کی موجود ہیں۔ سو وہ تو چاہیں گے ٹو فائٹ پاکستان ٹل دا لاسٹ انڈین، لیکن انڈینز جو ہیں ان کے ساتھ جو سندور 1 میں ہوا ہے، جیسا میں نے کہا ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اسرائیل کو بھی ابھی آپ نے پچھلے 1 مہینے میں دیکھا کہ وہ بھی دے آر آلسو ری انفورسنگ دا فیلئر، وہ جو غلطی کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جس سے ان کو اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر بھارت پاکستان کے اوپر اب دوبارہ حملہ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ پاکستان میڈیشن ایفرٹس جو ہے مڈل ایسٹ کی وہ بیک برنر پہ چلی جائیں گی، تو افغانستان کی اگزامپل ان کے سامنے ہے۔ افغانستان کے اندر بھی ہم نے دہشت گردی کے ساتھ بھی ڈیل کیا اور ہم نے میڈیشن ایفرٹس کو بھی ڈیل کیا۔ اگر انڈیا کے ساتھ یہ اگزامپل دوبارہ سے اس فیلئر کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جو ٹارگٹس ہیں دے آر پریٹی کلیئر۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کن جگہوں کو ہٹ کرنا ہے، اور ہمارا ابھی ریسنٹلی بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے۔ سو پاکستان بھارت کو بھی ہٹ کرے گا، اس دفعہ نارتھ سے ساؤتھ تک، ایسٹ سے ویسٹ تک۔ ابھی تو پچھلی جنگ جو تھی وہ ہم نے قریب رکھی تھی بارڈر کے، ابھی جو ان کی سو کالڈ وڈتھ اور ڈیپتھ ہے وہ بھی ٹارگٹ کی جائے گی، اور بھارت کا جو نریندر مودی ہے ہی ول شیورلی ریگریٹ دا ڈے انڈیا کی پارلیمنٹ اور اس کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جنگ سے پہلے نیتنیاہو کو جا کے ملیں گے۔ سو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مس ایڈوینچر اس طرح کا پاکستان کے خلاف، نریندر مودی ہے تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی۔ سو پاکستان نے پچھلی دفعہ جو ہم نے جنگ کی تھی وہ ہم نے خود جان بوجھ کے بارڈرز کے قریب رکھی تھی تاکہ ایک میسج دے سکیں کہ ہم لوگ کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں، کیا کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا نیو نارمل بنے گا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا، وہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اب اگر آپ دوبارہ سے کوئی مس ایڈوینچر پلان کرتے ہیں، ہمارا غیر بارڈرنگ ایریاز کا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے، اور اسی ایکسپیرینس کے اوپر ہم بلڈ کریں گے کہ آپ کی جو پچھلی ڈیپتھ اور وڈتھ ہے اس میں آپ کو پین فیل ہو، اس میں آپ کی جو مس ایڈوینچر جو آپ کریں گے اسرائیل کے کہنے پہ یا کچھ اس طرح کا، اس کی جو پرائس ٹیگ اور اس کی کاسٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ وی نو دا ٹارگٹس، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی دکھتی رگ کیا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے نشانے پہ ہوں گے اس دفعہ، اور پھر پاکستان نریندر مودی کو ول میک نریندر مودی ریگریٹ دا ڈے کہ جب اس کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس نے جا کے نیتنیاہو کو ملنا ہے، اور وہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ میڈیشن کو بھی لیڈ کریں گے اور مڈل ایسٹ کے اندر امن بھی لے کے آئیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔